بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ محترم حضرات، واجب الاحترام علماء و مشائخ کرام، گفتگو کا جس طرح کہ حضرت مولانا محمد حود صاحب حافظہ اللہ نے فرمایا ہے، نہ وقت ہے نہ موسم ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کے لیے ہم سب کے بزرگ اور مربی حضرت مولانا حافظ مسعود عالم صاحب مطار اللہ بطول حیاتی کی گفتگو ہی کافی ہے، لیکن احباب نے جب یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے تقاریر کا، جس کا کہ نہ موسم ہے نہ وقت ہے، تو میں بھی ایک دو باتیں آپ سے گزارش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جس قدر فتنوں میں آج ہم مبتلا ہیں یا مبتلا کیے جا رہے ہیں، وہ فتنہ عقائد کا ہو، وہ فتنہ بے حیائی کا ہو، وہ فتنہ مذاہب باطلہ کا ہو، یا وہ فتنہ ہمارے اخلاقی گراوٹ کا ہو، جتنے یہ فتنے اس وقت پاپولر ہیں اور جتنے یہ سر اٹھا رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ان کی سرکوبی اور ان کے سد باب کے لیے ہم مساجد کو آباد کریں، مساجد کے ساتھ اپنا تعلق مستحکم کریں، مساجد میں کتاب و سنت کی تعلیم، اس کا اخلاق، اس کا کردار، عقیدہ، ان تمام چیزوں کو سمجھیں، سیکھیں اور مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ اور جوڑ لیں۔ ایک دور تھا بے حیائی کے کچھ اڈے تھے، وہاں جا کے لوگ اپنی منہ ماری کرتے تھے، آپ کو معلوم ہے، لیکن آج بے حیائی ہم ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ہے۔ ایک دور تھا کہ کوئی جا کے کسی غلط عقیدے کا گرویدہ ہو جاتا، اس کے مسئلے میں اس کی موقف کو سن لیتا، اس کی تقریر سن کے، اس کی چرب زبانی سے متاثر ہو کے اللہ اکبر، لیکن آج یہی چرب زبانی اور یہ ساری خرابی وہ ہمارے سامنے ہے میڈیا کے ذریعے۔ ان تمام سے بچاؤ کا ایک واحد ذریعہ میں سمجھتا ہوں، اور وہ یہی مسجدوں کے ساتھ اپنا تعلق، اور مسجدوں میں کے ساتھ اپنا تعلق گویا کہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق۔ یہ مساجد اللہ ہے، اللہ کے گھر ہے، جس طرح ہمارا گھر ہے، معاذ اللہ مثال نہیں دینی چاہیے یہ، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اپنا گھر کہا ہے، مساجد اللہ اس کو کہا ہے، تو اللہ کا یہ گھر ہے۔ اس گھر میں آپ اپنے گھر میں کسی ایسے آدمی کو آنے دیتے ہیں جو آدمی آپ کو پسند نہ ہو، جس کو آپ اچھا نہ سمجھیں، آپ آنے دیتے ہیں؟ اس کو نہیں آنے دیتے۔ اللہ بھی اپنے گھر میں انہی کو دعوت دیتا ہے جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ربق موجود ہوتی ہے۔ جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں، اللہ ان کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ اس لیے بسا اوقات نہ چاہنے کے باوجود بھی ہمیں مسجد میں آنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں منتخب کر لیں، چن لیں، اور ہم اللہ کے بندے بن جائیں مسجدوں کے ساتھ وابستہ رہنے کے ساتھ۔ اور اس میں سب سے خرابی بڑی میں سمجھتا ہوں میری ہے۔ میری سے مراد
میرے علماء کرام کی. معذرت کے ساتھ کچھ بزرگ تو بیٹھے ہیں اور ہمارے خطباء بھی تشریف فرمائے. میں ایک اشارہ کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جمعے کی نماز کے لیے جب آواز دے دی جائے کہ تم جلدی کرو، کس کے لیے؟ سوچئے ذرا، جواب دیں کس کے لیے؟ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے. کیا جمعے کا خطبہ ہمارا اللہ کے ذکر پر ابھارتا ہے یا ہمارے کانوں کی تلذذ اور ہمارے کانوں کے لطف کو پرانگیختہ کرتا ہے؟ بات سمجھے کچھ؟ یعنی ہمارے جمعوں کا یا ہمارے خطبوں کا جو مرکز اور محور ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ سے جڑنا، اللہ سے وابستہ رہنا. لیکن جب ہم مسجدوں میں آتے ہیں تو اللہ کے ساتھ ذکر اور اللہ کے ساتھ جڑنے کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. شعر و شاعری نے ہمیں ایسا محو کر دیا ہوتا ہے اور ایسا متلذذ کر دیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامعین کی ڈیمانڈ بھی وہی ہوتی ہے اور خطیب کا بھی چاہت یہی ہوتی ہے. حالانکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے آؤ. ذکر سے مراد تشریف فرمائے ہیں علماء کرام. کیا خطبہ جمعہ ہے؟ خطبہ جمعہ ہی ہے نا ذکر اللہ سے مراد. تو کیا خطبہ جمعہ ہمارا واقعی ذکر اللہ کا مصداق ہے؟ سنانے والوں کو اور سننے والوں کو بھی اس پر فکر کرنا چاہیے. ہم قرآن مجید پورے خطبے میں نہیں پڑھتے، شعر و اشعاری میں سارا خطبہ گزر جاتا ہے. ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی چاہیے. سامعین کا ہی قصور نہیں ہے، خود ہمارا بھی قصور ہے. ہم اپنی مسجدوں کو ذکر اللہ سے آراستہ کریں، ذکر اللہ اس میں اس کو ابھاریں اور لوگوں کے دلوں میں اللہ کے ذکر کی جوت جتائیں. پھر جا کے یہ مسجدیں انقلاب پیدا ہو. وعظوں سے، خالی وعظوں سے انقلاب نہیں ہو. ہم سے پہلے جو بزرگ تھے وہ اتنے واعظ نہیں تھے، اتنے خطیب نہیں تھے، لیکن ان کا ایک ایک جملہ اثر پذیر ہوتا تھا. ان سے لوگ بدلتے تھے، سامعین کی کایا پلٹتی تھی، ان کے اخلاق سنورتے تھے، ان کی نمازیں درست ہوتی تھی. لیکن کیا ہمارے خطبے اور ہمارے وعظ سننے کے بعد ہماری نمازیں درست ہو جاتی ہیں؟ ہماری نماز کی اصلاح ہو جاتی ہے؟ نماز میں جو غلطیاں کرتے ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں؟ وہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں رہا. بھائی اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ تو نماز ہے. وہی ہماری درست نہیں ہے تو باقی کیا درست ہوگا؟ باقی کیا درست ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، مسجدوں کی آبادی وہ اہل ایمان کی ذمہ داری. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، یہ ایمان کے والوں کی ذمہ داری. اور اہل ایمان ان مسجدوں کو بناتے ہیں. کس لیے بناتے ہیں؟ تاکہ لوگوں میں ایمان کی بہار آئے. یہ کس لیے بناتے ہیں مسجدیں؟ تاکہ ایمان کی مسجدوں کے ذریعے ایمان کی بہار آئے. ایمان کے جو ہے نا شاخیں وہ لہلہائیں، وہ پھوٹیں، ان میں خوشبو پیدا ہو. یہ چیزیں ہیں مسجدوں کا ذریعہ اصل. لیکن مسجدوں کا اب یہ مشن معاف فرنا انقاہ ہوتا چلا جا رہا ہے، انقاہ ہوتا جا رہا ہے. مسجدوں کی زیبائش اور زینت یہ بڑھ گئی ہے اور ذکر و اذکار سے تعلق مسجدوں میں حکمت سے کمتر ہوتا چلا جا رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ ہم کو مسجدوں کو آباد کرنے اور مسجدوں کا جو اصل مشن ہے اس کو اپنانے اور اس کو اختیار کرنے اور اس کو یعنی سنوارنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مسجدوں کو یہ ہمارے حضرت مولانا فرما رہے تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اللہ اکبر کبیرہ. کہ ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک صاف رکھو، پاک صاف رکھو. یہ دونوں قسم کی پاکیزگی اور مراد ہے. حسی نجاست بھی اور مانوی نجاست بھی. مانوی نجاست تو وہ ہے جس کو ہم غلاظت کہتے ہیں.
اور حصی نجاست وہ ہے جو عقیدے کی بنیاد پر پیدا ہوتی. یہ عقیدے کی نجاست بھی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ مانوی جو حصی اجازت ہے یعنی نجاست ہے، غلاظت ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. دونوں کی طہارت اور دونوں کی پاکیزگی کا حکم اللہ ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی پابندی کی. ہمارے ہاں جو مسجد کے خدام ہوتے ہیں ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ہم تنخواہ دے کے مسجد کے منتظمین اپنے آپ کو فارغ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام جو ہے نا سب خادموں کا ہے، ہم ان کو تنخواہ کس لیے دیتے ہیں، پیسے کس لیے دیتے ہیں. یہ فکر بھی ہماری صحیح نہیں ہے، یہ فکر ہماری صحیح نہیں ہے. ہم خدام کو، مسجدوں کے خادموں کو جھڑکتے ہیں، تان و ملامت کرتے ہیں. بھائی ان کو جھڑکنا اور ان کو پر تان و ملامت نہیں کرنا، بلکہ ان کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جو فریضہ ہمارا تھا وہ یہ ادا کر رہے ہیں، وہ یہ سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے بزرگ حافظ محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ وجعل قبرہ یعنی مقام الجنہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا مقام بنائے. ہمارے بزرگ جانتے ہیں آپ سب، وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجدوں کو صاف کرنے والا کبھی بھی بھوکا نہیں رہا. اس کے گھر میں برکت ہوتی ہے، اس کے کھانے میں، اس کے رزق میں برکت ہوتی، اس کے رزق میں برکت ہوتی. مجھے ہمارے ساتھی حافظ محمد اکبر جاوید، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اور ان کی قبر کو منور فرمائے، وہ بتلایا، خود انہوں نے مجھے بتلایا کہ میں نے جب سے حافظ صاحب کا یہ حکم سنا، میں رات کو کپڑے بدل کے خود مسجدوں کی لیٹرینیں صاف کرتا ہوں، اپنی مسجد کی صفائی خود کرتا ہوں. اور میں گواہ ہوں اس مسئلے کا کہ اللہ ذوالجلال نے میرے گھر میں رزق کی کبھی بھی کمی مجھے محسوس نہیں ہونے دی، کبھی رزق کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. وافر اللہ ذوالجلال نے مجھے عطا فرمایا. یہ نبیوں کا کام ہے، یہ ملازموں کا کام نہیں ہے، سمجھے؟ یہ نبیوں کا کام ہے. وہ ہمارے ملازم جس کو ہم مسجد کے خدام کہتے ہیں، وہ اگر نبیوں کا کام کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ ہم ان کو جھڑکیں، ان کو خادم کہہ کے اوئے اوئے کرتے پھریں، بلکہ ان کا شکریہ ادا کریں کہ ہماری ذمہ داری یہ ادا کر رہے ہیں. وہ اللہ رب العزت کے گھر کی صفائی کرتے ہیں. اور کبھی خادم ناراض ہو کے کہ مجھے کچھ نہیں ملا، وہ کبھی گھر گیا ہے مجھے آپ بتلائیں. ہماری مسجد سے تو کبھی کوئی نہیں گیا، حالانکہ ان کو تنخواہ قوت لا یموت دیتے ہیں، منتظمین انہیں تنخواہ قوت لا یموت دیتے ہیں، بہت تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، لیکن اس تھوڑی تنخواہ پر بھی وہ راضی ہوتے ہیں. کیوں راضی ہوتے ہیں؟ کہ اللہ ذوالجلال ان کا معاون اور مددگار ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہ وہ مسجد کی صفائی کرتے ہیں، مسجد کی طہارت اور پاکیزگی کا لحاظ رکھتے ہیں. مجھے آپ سمجھائیں کہ اگر ایک حق مسجد کا ادا کرنے کے نتیجے میں ان کے گھروں میں یہ برکت اللہ عطا فرماتے ہیں، تو جو اصل مقصد ہے اگر وہ مقصد ہم پالیں تو کیا ہمارے سب گھروں میں برکت اور اللہ ذوالجلال کی عنایت اور نوازش نہیں ہوگی؟ مسجد نبی علیہ السلام کی مسجد وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں تھی، وہ ایک تعلیم گاہ تھی، وہ ایک تربیت گاہ تھی، وقت کی ایک یونیورسٹی تھی جہاں سے سب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے اپنی استطاعت کے مطابق آپ سے فیض حاصل کیا ہے اور آپ سے علم حاصل کیا ہے. اسی لیے مسجدیں، میں تو بلکہ کہا کرتا ہوں کہ مسجدوں کی بجائے جب سے کالجوں میں اور کمروں میں تعلیم آئی ہے، تعلیم میں برکت اٹھ گئی. جب مرکز، تعلیم کا مرکز مسجد مرکز رہا ہے، جب تعلیم کتاب و سنت کی مسجد میں ہوتی تھی، شیخ الحدیث مسجد میں ہوتے تھے، نائب شیخ الحدیث مسجد میں پڑھاتے تھے، دین کی تعلیم مسجد میں ہوتی تھی، اس وقت کیفیت اور ہوتی تھی. اب جب کمروں میں تقسیم ہو گئی ہے اور اساتذہ کمروں میں تقسیم ہو کے جناب چل کے جا کے پڑھاتے ہیں، وہ برکت نہیں نظر آتی ہمیں، وہ برکت نظر نہیں آتی، وہ عمل نظر نہیں آتا، وہ اخلاص نظر نہیں آتا.
کیا وجہ ہے کہ ہم نے مسجد کے ساتھ، مدارس میں ہی ہم نے مسجد کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ کمزور کر دیا ہے. باہر کی زندگی میں مسجد میں کے ساتھ وابستہ اور وابستگی اور تعلق جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر کس طرح ہو. اس لیے ہماری یہ مسجدیں یہ کیا ہے؟ تعلیم گاہ ہیں، تربیت گاہ بھی ہے، تعلیم گاہ بھی ہے. لیکن ہم نے ان کو نہ تعلیم گاہ کے لیے رہنے دیا، نہ تربیت گاہ تو اب ختم ہی ہو کے رہ گئی. تربیت تو ختم ہو گئی، اب تعلیم گاہ بھی یہ نہیں رہی. بتائیے یہ نبوی منہج ہے؟ مسجدوں کے بارے میں کیا یہ نبوی منہج ہے؟ یہ نبوی منہج نہیں ہے، بلکہ یہ نقالی ہے. کن کی؟ انگریز کی، غیر مسلم کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی. وہ قبروں میں جا کے اساتذہ پڑھاتے ہیں، ورنہ پہلے اساتذہ خود کی خدمت میں شاگرد جاتے تھے، ان کے دلوں میں اساتذہ کا احترام ہوتا تھا. اب اساتذہ کا احترام ہی اٹھ گیا ہے اس کی نقالی میں کہ قبروں میں جا کے جناب اساتذہ درس دیں اور سبق پڑھائیں جا کے، جیسے کہ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے. اسی طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اب ہم نے وہی اپنا طریقہ اپنے مدارس میں جو خالص دین کی بنیاد پر تھے ان میں اپنا لیا ہے اور ان میں اختیار کر لیا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ وہ بے برکتی ہے. مسجد سے تعلق ہمارا کمزور ہو گیا ہے. مدارس میں بھی مسجدیں رہ گئی ہیں صرف نماز کے لیے، تربیت کے لیے اور تعلیم کے لیے مسجدیں نہیں رہی. معاذ اللہ ثم استغفر اللہ. یہ طریقہ منہج نبوی کے منافی ہے. اس لیے ہماری مسجدیں صرف عبادت گاہ نہیں ہیں بلکہ یہ تربیت گاہ بھی ہے، یہ تعلیم گاہ بھی ہے. نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے جو کچھ پایا ہے وہ انہی مسجد نبوی سے پایا ہے. علیحدہ کوئی کمرہ نبی علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا، نہ صحابہ کرام نے بنایا تھا. وہ ایک چھوٹا سا چبوترا تھا اصحاب صفہ کا، جہاں انہوں نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا اور جہاں نبی علیہ السلام انہیں تعلیم و تربیت سے آراستہ فرماتے تھے. کوئی کہاں سے آ جاتا تھا وہ وہیں آ کے ڈیرا لگاتا تھا. یکسوئی تھی، یگانگت تھی اور ایک جیسے تھے، سب ایک جیسے تھے، ایک ہی ماحول میں. یہ کیفیت تھی نبی علیہ السلام کی اس مسجد کے ماحول کی اور تربیت. اس نہج کو، اس طریقہ کار کو جب ہم نے چھوڑا ہے تو مسجدوں سے ہمارا ربط اور ہمارا تعلق وہ کمزور سے کمزور تک ہوتا چلا گیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم مسجدوں سے جڑیں، مسجدوں سے وابستہ رہیں، خود آئیں، اپنی اولادوں کو بھی لائیں، خود آئیں اپنی اولادوں کو بھی ساتھ لائیں. بزرگوں سے سنا ہے کہ جو والدین مسجد میں نہیں آتے اگلی اولاد مسجد چھوڑ کے نماز میں بھی نہیں آتی. اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اگلی اولاد جو ہے وہ پھر نماز بھی نہیں پڑھتی. جو مساجد میں نہیں آتے، عذر ہو تو علیحدہ مسئلہ ہے، وہ عذر کا اللہ ذو الجلال جانتے ہیں. لیکن اگر گھروں میں نماز نہیں ہے، اگر مساجد میں جا کے نماز پڑھنے کی خو نہیں ہے اور اولاد کو ساتھ لے کے جانے کا طریقہ نہیں ہے تو پھر ہماری اولادیں وہ آئندہ نسلوں میں نماز کی طرف، مسجد کی طرف تو کیا نماز کی طرف بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی. اس لیے اولاد کو مسجدوں میں لائیں، اولاد کو مسجدوں سے. بھائی آپ دیکھیں، مجھے آپ سمجھائیں کہ آپ سکول بھیجتے ہیں اپنی اولاد کو، پیسہ خرچ کرتے ہیں، نصاب خرچ کرتے ہیں، اس پر مہنگی کتابیں خریدتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے سے آپ کا کیا خرچ ہوتا ہے؟ کوئی پیسہ لگتا ہے؟ اولاد کا کوئی خرچ ہوتا ہے؟ صرف خرچ یہ ہے کہ آپ اس کو ساتھ لے کے آنا ہے اور بیٹے کو سمجھانا ہے بیٹا پہلے یہ مسئلہ ہے، پہلے یہاں سے، یعنی صبح سے لے کے عشاء تک ابتدا بھی، یعنی صبح کی ابتدا بھی مسجد سے اور رات کی ابتدا بھی کس سے؟ مسجد سے. صبح کی ابتدا بھی مسجد سے اور رات کی ابتدا بھی کس سے؟ مسجد سے. تاکہ بچے کو ذہن میں رہے کہ ہمارا یہ تعلق ہے، ہمارا یہ تعلق ہے، ہمارا یہ رخ ہے، ہم نے اس طرف چلنا ہے، یہ ہمارا راستہ ہے، ہمارا راستہ کوئی اور نہیں ہے. لیکن جب آپ اپنے اولاد کو اس راستے پہ نہیں لگائیں گے تو پھر کسی اور کو مطعون نہ کریں، کسی اور کو تان نہ دیں، اپنے آپ کو مطعون کریں کہ اس میں ہمارا قصور ہے کہ ہم نے ان کا تعلق مسجدوں سے جوڑا نہیں ہے، ہم نے ان کا رخ مسجدوں کی طرف موڑا نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو مطعون کریں. اس لیے بھائیوں اپنی اولاد کو مسجدوں کی طرف لائیں. یہ قرآن مجید
یہ قاعدہ، اس پر آپ کا کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ مسجدوں سے قرآن ملتے ہیں، مسجدوں سے قاعدے ملتے ہیں، مفت میں پڑھائے جاتے ہیں۔ جہاں آپ بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں تعلیم پر آپ کیا کیا خرچ کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کیا کیا خرچ اٹھ جاتا ہے ایک ایک بچے پر، ایک ایک اولاد بیٹے پر، ایک ایک بیٹی پر، لیکن مسجد میں لانے میں کوئی خرچ نہیں آتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ اپنے اللہ سے اور اپنے دین سے جڑا رہتا ہے، اپنے نبی سے جڑا رہتا ہے۔ اور جب مسجد سے تعلق ٹوٹا ہے تو پھر یہ کس سے جڑتا ہے؟ اس میڈیا کے ساتھ جو ہمارے ہاتھ میں شیطانوں نے پکڑا رکھا ہے، اس کے ساتھ۔ اس نے جو تباہی ڈالی ہے، ہمارے اخلاق برباد کیے ہیں، ہمارا ماحول برباد کیا ہے، ہماری عصمتیں برباد کی ہیں، ہمارے ناموس پر دھبے لگائے ہیں۔ پناہ با خدا آج اس میڈیا پر خدا کے لیے اپنے اولاد پر اس پہ کنٹرول کریں، اس کو اپنے ہاتھوں میں مت دیں، ان کے ہاتھوں میں مت دیں۔ لیکن اب ماحول اتنا میرے اور آپ کے ہاتھ سے اتنا نکل چکا ہے کہ ہم اس کی روک تھام نہیں کر سکتے، روک تھام نہیں کر سکتے۔ دشمن نے ایسی چال چلی ہے، لیکن ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں سوچنا اور کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ہماری تباہی کے لیے یہ ہمارے ہاتھوں میں دیا ہوا ان کا جو سامان۔ ایک دور میں تھا ریڈیو ہوتا تھا، ایک دور میں پھر ٹیلی ویژن آ گیا، پھر اس ایک دور تھا کہ جناب وہ کیا اوپر ڈش آ گئی۔ اب تو ہر ہاتھ میں، ہر گھر میں، ہر بچے کے ہاتھ میں یہ ڈش ہے، اور ہر چیز کا بے حیائی اور بے حیائی اور آوارگی کا ہتھیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، بچوں کے ہاتھوں میں۔ اب اس فتنے سے بچانے کے لیے اور کوئی سبیل نہیں کہ ہم اس کو محدود سے محدود تر کریں اور اپنا تعلق دین کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کریں، دین کے ساتھ، اللہ کے مساجد کے ساتھ، اللہ کے گھروں کے ساتھ، تاکہ ہمارا رخ صحیح ہو، ہماری اولاد کا بھی رخ صحیح ہو۔ اللہ ذوالجلال ہمارے عقیدے کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری عبادتوں کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کی بھی حفاظت فرمائے۔ یہ چند باتیں ذہن میں آئی ہیں، بیٹھتے بیٹھتے میں نے آپ سے عرض کر دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔